جو بات ہوتی ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ جی آپ سر کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، نالج دیا ہے، فہم دیا ہے، ادراک دیا ہے، اور آپ ہم- کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ ہم میں خود آپ اہل کا سنت خادم. ہیں الحمدللہ، لیکن آپ کی جو علمی قابلیت ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ پاکستان کے اندر آپ کے ٹکر کا، پاکستان نہیں بلکہ آؤٹ آف کنٹری جتنے جی بھی عالم ہیں ابھی تک آپ کسی نے ٹکر نہیں دی۔ اللہ کا احسان ہے. اللہ کا احسان ہاں ہے. اور اللہ کا فضل و کرم. جو ہاں جی، تو میرے کچھ سوالات تھے چند، جی سر. جس میں آپ جیسے کہ حدیث ثقلین ہے کہ نبی پاک ہم، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہم، ایک قرآن ہے اور ایک میری اہل البیت ہے علیہ السلام، ہم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو کائنڈلی آج میں جامع ترمذی شریف کا جو ہے نا مطالعہ کر رہا تھا، تو ادھر میرے سامنے سے ایک حدیث گزری ہے، جس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 3662، ہم. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ان دونوں کی اتباع کرو، یعنی ابو بکر و عمر کی اتباع کرو۔ تو ہم. کائنڈلی اس کے اوپر مجھے تھوڑی سی کلیریفیکیشن چاہیے تھی کہ آپ ہمارے کتب سے آپ حدیثیں دکھاتے ہیں، تو کائنڈلی اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا یہ حدیث صحیح ہے 3662 انٹرنیشنل جی ہاں، نمبر کے میں آپ کو مطابق؟ بتاتا ہوں. جی دیکھیں یہ حدیث غلط ہے. آپ کے اپنے علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیث غلط ہے. البانی کے مطابق تو ٹھیک ہے۔ نہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے الاحکام فی اصول الاحکام لابن حزم الاندلسی. یہ البانی کا باپ ہے. البانی سے 100 گنا بڑا عالم ہے یہ. اس کی وفات سنہ 456 جزء سادس بتحقیق شیخ احمد محمد شاکر. ملاحظہ کریں یہاں پر وَأَمَّا الرِّوَايَةُ اقتدوا بالذین من بعدی فحدیث لا يصح. لا يصح. اقتدوا بالذین من بعدی ابا بکر و عمر. میرے بعد جو دو آدمی ہیں، میرے بعد جو آدمی ہیں لا يصح لأنه مروی عن مولا لربع مجهول وعن مفضل الضبی وليس بحجة. اور پھر سند کہہ رہا ہے، دلیل کہہ رہا ہے کہ کیوں یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اچھا یہ ایک، اور پھر کہتا ہے کہ اگر اس طرح ہے تو کیوں اہل سنت نے خود ابو بکر عمر کے فتووں کو ترک کیوں کیا. صفحہ نمبر 81 میں کہتے ہیں کہ اصحاب مالک اور ابی حنیفہ اور شافعی اترک الناس لابی بکر و عمر. ابو بکر عمر کے جو فتوے ہیں، ملاحظہ کریں، یہ دیکھیں، یہ ابو بکر عمر کے جو فتوے ہیں، میں اس کو ایک منٹ فل پیج کر دیتا ہوں. اصحاب مالک و ابی حنیفہ و شافعی اترک الناس لابی بکر و عمر. ابو حنیفہ صاحب کے جو فتوے ہیں، اور ابو حنیفہ کے فقہ کے پیروکار جو مجتہدین ہیں، یعنی ابو حنیفہ کے پیروکار جو علماء کرام مفتی حضرات، اور اسی طرح شافعی مذہب کے مالک، یعنی تینوں میں، 4 مذاہب میں سے 3 مذہب، یہ تو ابو بکر اور عمر کے فتاووں پہ عمل ہی نہیں کرتے، جو مختلف ان کے فتوے ہیں. ہر فتوے میں ان کے مخالف. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ان کے اقتداء کرو تو پھر یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ مالک کے نزدیک، شافعی کے نزدیک، ابو حنیفہ کے نزدیک یہ جو ہے یہ حدیث مطرود ہے. وقد بينا ان اصحاب مالک خالفوا ابا بکر مما رووا في الموطأ خاصة في 5 مواضع. صرف موطأ میں مالک نے 5 مقامات پر ابو بکر کی مخالفت کی. وخالفوا عمر في نحو 30 من قضية. اور ابو بکر عمر صاحب کی، مالک صاحب نے 30 قضایا میں، 30 معاملوں میں ابو عمر کی مخالفت کی. مما رووا في الموطأ خاصة، جو موطأ میں موجود ہے. وقد ذكرنا ايضا ان عمر وابا بکر اختلفا. اور پھر ابو بکر عمر کا آپس میں اختلافات تھے مختلف مسائل میں. مختلف مسائل میں، تو کس کی اتباع کریں گے؟ وان اتباعهما فيما اختلف فيه متعذر ممتنع لا يقدر عليه احد. اور جن مسائل میں ابو بکر عمر کے اختلاف ہیں، تو پھر تو ناممکن ہے کس کی اتباع کریں گے بھائی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کی اتباع کرو، دونوں آپس میں اختلاف کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کتاب ہے. میں واپس آتا ہوں بھائی، آپ ناراض نہ ہونا، میں نے فل پیج کیا ہوا ہے، ناراض تو نہیں ہوا ہے نہیں نہیں فیضان صاحب؟ نہیں، آپ میں کتاب دکھا رہا ہوں نا، کتاب دکھانے کے بعد میں واپس آؤں گا آپ کے پاس. ہاں، دکھائیں یہ دکھائیں۔ کتاب ہے، ہاں کتاب ہے الاحادیث احادیث معلّہ ظاہرها الصحہ، شیخ ابی عبد الرحمن مقبل ابن ہادی الوادعی. وہ احادیث جو ضعیف ہیں، ظاہری طور پہ لوگ سمجھتے ہیں یہ صحیح ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2000 میں، دار الاثار یمن صنعاء میں. یہاں پر مقدمہ میں یہ عالم فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 15 ان کا مقدمہ ہے، کہتے ہیں کہ فإني في بحث الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين كانت تمر بأحاديث ظاهرها الصحة.
جب میں نے یہ کتاب لکھنا شروع کیا وہ احادیث صحیحہ جو صحیحین میں نہیں ہے، بخاری مسلم میں نہیں ہے، تو میں نے بہت ساری ایسے احادیث کو دیکھا، میرے نظروں سے ایسے احادیث گزری جو ظاہر میں تو سنت ہے، ظاہر میں تو صحیح ہے، فاجدها فی کتاب آخر معلہ، اور میں دیکھتا ہوں تو دوسری کتاب میں یہی احادیث ضعیف ہیں، وربما يطلع عليها باحث من الاخوه الباحثین، اور شاید دوسرے جو محقق حضرات ہیں ان کو ان احادیث کا پتہ ہو، فيظن انها مما يلزمني اخراجه فافردت لها دفترا حتى اجتمع علي نحو 400 حديث. تو دوسرے محققین کا خیال یہ ہے کہ میں ایسے احادیث کو جمع کروں، تو میں نے اسی وقت جمع کرنا شروع کیا تھا، تو میں نے 400 ایسا احادیث جمع کیے ہیں جو ظاہر میں صحیح لگتے ہیں، حقیقت میں یہ ہے کیا یہ ضعیف ہیں۔ ان احادیث میں سے کون سے احادیث ہیں یہ دیکھیں، صفحہ حدیث نمبر 120، ان حذیفہ سے روایت کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اقتدوا بالذین من بعد ابا بکر و عمر، میرے بعد جو دو آدمی ہیں ان کی اتباع کرو، ابو بکر و عمر۔ ثم عقبہ الترمذی بانہ منقطع، ترمذی نے خود بولا ہے کہ حدیث منقطع، یہ حدیث اس کی سند متصل نہیں ہے۔ وان عبد الملک ابن عمیر لم يسمعه من ربعی انما سمعه من مولا ربعی ہلال، تو اس نے یہاں عبد الملک ابن عمیر جو ہے اس نے ربعی ابن ہلال کو جو بولا اس سے نہیں سنا ہے، اس سند میں انقطاع ہے۔ ابو عبد الرحمن کہتے ہیں ہلال جو ہے یہ مجہول ہے، لم یروی عنہ الا عبد الملک ابن عمیر ولم یوثقه معتبر، یہ حدیث جو ہے اس کے سند میں ایک مجہول شخص ہے اور کو کسی نے توثیق نہیں کی ہے۔ اور پھر مناوی نے فیض القدیر میں بولا ہے کہ ابن حجر عسقلانی نے کہا ان ابا حاتم علّہ بالنربعی الخلاش لم يسمعه من حذیفہ، ابو حاتم الرازی نے بھی بولا ہے کہ یہ اس کا راوی جو ہے، دیکھ راوی یہ ہے کہ ربیع ابن خراش اس نے حذیفہ سے سنا ہی نہیں ہے، یہاں پہ بھی انقطاع موجود ہے۔ وما ذکر ان حدیث ابن مسعود و حدیث انس یشہدان له لا يصلح، جنہوں نے کہا کہ یہ ابن مسعود سے بھی روایت ہے، انس سے بھی روایت ہے، وہ ایسی شہادتیں جو بالکل وہ شاہد ہونے کے لیے صالح نہیں ہے، لأنہ منقطع، یہ حدیث جو ہے خود منقطع، وہما شدید الضعف، وہ دو حدیث تو بہت ہی زیادہ ضعیف ہیں، اس سے زیادہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے دیکھا۔ اور پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ حدیث کیوں ضعیف ہے۔ جب امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام شورا میں گئے تھے، ٹھیک ہے نا، 6 آدمیوں کا شورا بنایا تھا عمر نے، اور وہاں پہ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا تھا کہ یا علی میں آپ کو خلیفہ بناتا ہوں، میں آپ کے ساتھ بیعت کروں، بس آپ وعدہ کریں کہ آپ ابو بکر عمر کی سنت پہ چلیں گے۔ تو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا تھا میں ابو بکر کی سنت پہ نہیں چلوں گا، اس نے کہا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ میں رسول اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلوں گا۔ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی کہ لوگوں نے ابو بکر عمر کی سنت پہ چلنا ہے، اور اللہ کا شکر کرو کہ یہ حدیث غلط ہے، یہ حدیث غلط ہے، وَإِلَّا بہت سارے کام کرنے پڑتے تھے آپ کو، ان کی سنت جان بچ گئی اگر ان کے سنت پہ جانا آپ پہ واجب ہوتا تو بہت سارے برے کام آپ کرنے پڑتے تھے۔ یہ کتاب ہے، کتاب تمہید الاوائل فی تخلیص الدلائل، تالیف القاضی ابی باکر محمد ابن طیب الباقلانی، یہ مؤسسۃ الکتب الثقافیہ میں سن 1987 میں چھپی ہے۔ ابو بکر الباقلانی یہ اشاعرہ اور احناف کا بہت بڑا عالم ہے۔ صفحہ نمبر 514 میں ملاحظہ کریں، یہاں پر ان الصحیح فی هذا ما روی ان علی علیہ السلام قال لعبد الرحمن بن عوف بعد ان عرض علیہ البیع على شرط ما روی انه شرط فاباه علی والتزمه عثمان، عبد الرحمن ابن عوف نے امام علی علیہ السلام پہ جو شرط لگائی تھی بیعت کرنے کے لیے کہ اگر اس شرط پہ مانیں گے تو ہم بیعت کریں گے، عثمان نے مانا، امام علی علیہ السلام نے نہیں مانا، امام علی علیہ السلام نے نہیں مانا۔ یہ حدیث صحیح ہے، کہہ رہے ہیں وہ حدیث، وہ جو شرط لگائی تھی عثمان نے مانا تھا اور امام علی علیہ السلام نے نہیں مانا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ آپ نے کتاب اللہ اور سنت رسول اور سنت شیخین پہ عمل کرنا۔ امام علی علیہ السلام نے کہا کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کریں گے، اما سنت ابو بکر پہ عمل نہیں کریں گے۔ یہ کتاب تاریخ الطبری جزء رابع چاپ دار المعارف، یہاں پر صفحہ نمبر 238 میں هل انت، عبد الرحمن بن عوف نے کہا، هل انت یا علی مبایعی علی کتاب اللہ و سنت نبی و فعل ابی بکر و عمر، یا علی سلام اللہ علیک، کیا آپ میرے ساتھ میرے بیعت کو قبول کریں گے کتاب اللہ پر، سنت نبی پر اور ابو بکر اور عمر کی فعل پر؟ فقال اللہم لا، امام علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں نہیں مانتا۔
वलाकिन अला जुहदी मिन ज़ालिका व ताक़ती, मैं अपने इज्तिहाद पर और अपने राय पे अमल करूँगा और किताबुल्लाह और सुन्नत पर, वो तो वाज़ेह है। फ़ल्तफ़त इला उस्मान, उस्मान की तरफ फिर गया, कहा कि मैं बैअत बैअत करते हैं आपके साथ किताबुल्लाह सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िअल अबू बकर उमर पर। उस्मान ने फ़ौरन कहा अल्लाहुम्मा नअम, जी हाँ मैं करता हूँ, ठीक है ना। तो ये वाज़ेह दलील है कि अबू बकर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं कहा था कि आप सुन्नत मेरे बाद अबू बकर उमर की इत्तिबा करें। ये किताब है मुस्नद अहमद इब्न हंबल, जिल्द नंबर 1, किताब छपी है सन 1998 में। यहाँ पर हदीस नंबर 557, सफ़ा नंबर 238, अन आसिम अन अबी वाइल अब्दुर्रहमान इब्न औफ से मैंने कहा कैफ बायअतुम उस्मान व तरकतुम अलिया। ओए अब्दुर्रहमान इब्न औफ, 10 सानू, आपने क्यों उस्मान के साथ बैअत की, इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ क्यों नहीं बैअत की? वो तो उनसे ज़्यादा बेहतर थे। हाँ, कहा, उसने कहा मेरा क्या कसूर है? अब्दुर्रहमान इब्न ने कहा मेरा क्या कसूर है? क़द बदअतु बिअलिय्यिन, मैंने इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ शुरू किया। फ़क़ुल्तु, मैंने इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा उबायिउका अला किताबिल्लाहि व सुन्नति रसूली व सीरति अबी बकर व उमर, मैं आपके साथ बैअत करता हूँ किताबुल्लाह सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत अबू बकर उमर पर। क़ाल फ़क़ाल फ़ीमा इस्ततअत, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं उन बातों में जो मेरे बस में मैं करता हूँ। उस्मान से मैंने जब ये अर्ज़ किया तो उस्मान ने फ़ौरन कबूल किया, जी हाँ, सुन्नत अबू बकर उमर मक़बूल है मुझे। और इसके दूसरे अल्फाज के साथ भी ये बहुत भले ये मरवी है। फिर ये हदीस अगर होता, सही होता ना, इक़्तदौ बिल्लज़ैनि मिन बादी, मेरे बाद इक़्तिदा करो अबू बकर उमर की, अगर ये वाज़ेह होता तो सक़ीफ़े बनी साइदा में अंसार ने तो नहीं कहा कि हम अबू बकर उमर से बैअत करेंगे। अबू बकर वो खुद अपना खलीफा बनाना चाहते हैं साद बिन उबादा को। और मुलाहिज़ा करें, ये सही बुखारी है, जिल्द सफ़ा नंबर 651, हदीस नंबर 3668, ठीक है ना। यहाँ पर अबू बकर ने जब खुतबा दिया है, बात की है सक़ीफ़े बनी साइदा में, फ़क़ाल फ़ी कलामी नहनुल उमरा व अंतुमुल वज़रा, हम जो है, हम कुरैश क्या होगा, कुरैश अमीर होगा और आप लोग हमारे साथ रहें। फ़क़ाल हुबाब बिन मुज़र ला वल्लाहि ला नफ़अल मिन्ना अमीर व मिनकुम अमीर, उसने कहा कि हुबाब बिन मुज़र ने कहा नहीं, एक अमीर कुरैश का होना चाहिए, एक अमीर हमारा अंसार का होना चाहिए। फ़क़ाल अबू बकर ला वलाकिन्नल उमरा व अंतुमुल वज़रा, नहीं का उमर, कुरैश ने कहा, अबू बकर ने कहा कि नहीं, हम कुरैश में से, अरब आपको नहीं मानेंगे, उमरा हमारे और आप हमारे साथी। हम औसतुल अरब दारा, कुरैश जो हैं पूरे अरब में सबसे ज़्यादा जाने पहचाने हैं। व अरबुहुम अहसाबा, और सब अरबों में सबसे ज़्यादा इनकी बात मानी जाती है। फ़बायिउ उमरा व अबा उबैदा, आओ उमर के साथ बैअत करो या अबू उबैदा के साथ बैअत करो। तो वाज़ेह बात है कि अगर कहता ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरे बाद आपने अबू बकर उमर की इत्तिबा करनी है, तो उमर को, अबू बकर को इसी को कोट करना चाहिए ना। ये तो नहीं कहना चाहिए अंसार से कि भाई अरब कुरैश जो है ये अरबों में ज़्यादा जाने पहचाने, अरब ज़्यादा इनकी इज़्ज़त करते हैं, तो आ जाओ फिर अबू उबैदा की बैअत करो। वो तो बात बनती ही नहीं थी ना। तो ये इसके बहुत सारे दलाइल हैं कि ये हदीस झूठ है। ये सही मुस्लिम बिशरह नववी है, जिल्द नंबर 12, यहाँ पर ये हदीस है कि उमर से कहा गया कि आप जो है ना, ये मुस्लिम की हदीस है कि आप मर रहे हैं, आप अपने बाद किसी को खलीफा बनाएं, जानशीन बनाएं। तो उसने कहा मैं कैसे खलीफा बनाऊं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को खलीफा ना बनाया था, मैं खलीफा बनाऊं तो उमर ने, अबू बकर ने तो मुझे बनाया था, मैं कैसे क्या करूं। तो उसने इस हदीस के रद्द नकल करने के बाद कि उमर कहते हैं कि, उमर क्या कहते हैं, व इन अतरुकुम फ़क़द तरककुम मन हुआ खैरुम मिन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को अपना जानशीन नहीं बनाया। व फ़ी हाज़ल हदीस दलील अला अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यनुस्स अला खलीफतिन, इस हदीस में यही दलील है उमर की कौल में कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को अपना जानशीन नहीं बनाया। व हुवा इजमा अहले सुन्नह, ये अहले सुन्नत की इजमा। तो क्या पता चला, पता चला ना कि वो हदीस इख्तदौ बिल्लज़ैनि मिन बादी अबू बकर व उमर वो झूठ है। ओके जनाब फैजान साहब, सही है। जी जी, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ओके ਗੁੱਸਾ ਹੀ मजीद ਕਰ बोल। ਗਏ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਹੈਂ? ओके ਮੇਰੇ जी ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ जी सर बोले ਜਾਮਿਆ ਤਿਰਮਿਜ਼ੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ जी। ਜਾਮਿਆ ਤਿਰਮਿਜ਼ੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਦੀਸ ਖੋਲੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਸਨਦ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। जामिया तिरमिज़ी ने खुद बोला ये सही है। जी, जी, आप ओपन करें।
میں تو اوپن کرتا ہوں. اگر یہ حدیث صحیح ہے تو عمر نے کیوں کہا بخاری میں اور مسلم میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا؟ پھر تو عمر نے تہمت کیا نا، افطرا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جامع ترمذی ہے، جلد نمبر 6، یہاں پر صفحہ نمبر 149 پہ چلتے ہیں نا. یہ تحقیق کس کی ہے علامہ صاحب؟ یہ بشار عواد معروف، بشار، ڈاکٹر بشار. یہ حدیث نمبر کون سے؟ 3805. یہ روایت یہ ہے بھائی، اقتدوا بالذین من بعدی من اصحاب ابا بکر وعمر واہتدوا بہدى عمار، اور عمار کی ہدایت پہ چلو. وتمسکوا بعہد ابن مسعود، اور عبداللہ ابن مسعود کے باتوں پہ اتباع کرو. هذا حدیث غریب. ویحیی ابن سلمہ یضعف فی الحدیث، یحییٰ ابن سلمہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ نہیں بولا کہ یہ صحیح، یہ سب ترمذی کے اپنے الفاظ ہیں، یہ کسی محقق کے الفاظ نہیں ہیں، یہ ترمذی کے اپنے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ حدیث جو آپ نے ترمذی سے بولا نا، تو اس میں صرف ابو بکر عمر نہیں ہے، عمار یاسر کی ہدایت پہ بھی چلنے کا حکم ہے، اور عبداللہ ابن مسعود کے فرامین کی اتباع کرنا بھی ضروری، ان کو بھی خلیفہ بنانا تھا پھر تو، ٹھیک ہے. پھر عثمان کی خلافت باطل ہے، ابو بکر عمر کے بعد عمار کے بعد عبداللہ ابن مسعود کو بنانا تھا، ٹھیک ہے نا. اور یہ حدیث ہے ضعیف. چلیں بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے.